السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 438، سورہ ہود، آیت 40 تا 43، پارہ نمبر 12۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، حتی اذا جاء امرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم، وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور ابل پڑا تو ہم نے کہا کہ اس میں ہر چیز میں سے 2 قسمیں یعنی نر مادہ دونوں کو اور اپنے گھر والوں کو سوار کر لیجئے، سوائے اس کے جس پر پہلے بات ہو چکی، اور ان کو بھی جو ایمان لے آئے، اور اس کے ہمراہ تھوڑے سے لوگوں کے سوا کوئی ایمان نہیں لایا۔ اور اس نے کہا اس میں سوار ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ، اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا ہے، بے شک میرا رب یقیناً بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اور وہ انہیں لے کر پہاڑوں جیسی موج میں چلی جاتی تھی، اور نوح نے اپنے بیٹے کو آواز دی اور وہ ایک علیحدہ جگہ میں تھا، اے میرے چھوٹے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ اس نے کہا میں عنقریب کسی پہاڑ کی طرف پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ کہا آج اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے کوئی بچانے والا نہیں مگر جس پر وہ رحم کرے، اور دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ غرق کیے گئے لوگوں میں سے ہو گیا۔ حتیٰ کہ اذا جب جا آ گیا
امرنا ہمارا حکم، وفارا اور جوش مارا، تنور تنور نے، قلنا تو ہم نے کہا، احمل سوار کر لے، فیہا اس میں یعنی اس کشتی میں، من کل زوجین ہر قسم سے جوڑا، اثنین دو یعنی نر اور مادہ ہر ایک سے، وَأَهْلَكَ اور اپنے گھر والوں کو، الا سوائے، من اس شخص کے کہ سبا کا پہلے گزر چکا، علیہ اس کے متعلق، القول حکم، ومن اور ان کو جو آمنا ایمان لا چکے، وما اور نہ آمنا ایمان لائے تھے، ماہو اس کے ساتھ، الا مگر قلیل تھوڑے، وقالا اور کہا یعنی نوح نے کہا، ارکبو تم سوار ہو جاؤ، فیہا اس میں یعنی اس کشتی میں، بسم اللہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ، مجریہا اس کا چلنا، ومرساہا اور اس کا ٹھہرنا، انا بے شک، ربی میرا رب، لغفور البتہ بہت بخشنے والا، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے، وہیا اور وہ یعنی کشتی، تجری چلتی تھی، بہم انہیں لے کر، فی موجن ایسی موجوں میں یعنی پانی کی موجوں میں، کل جبال جو پہاڑوں جیسی تھی، ونادا اور پکارا، نوح نے ابنہ اپنے بیٹے کو، وکانا اور وہ تھا، فی معزل الگ تھلگ، یا بنیا اے میرے بیٹے، ارکب تو سوار ہو جا، معنا ہمارے ساتھ، ولا تکن اور نہ ہو تو، مال کافرین کافروں کے ساتھ، قالا اس نے کہا یعنی نوح کے بیٹے نے کہا، سآوی ابھی میں پناہ لے لیتا ہوں، الی جبل کسی پہاڑ کی، یاسمنی وہ بچا لے گا مجھے، من الماء پانی سے، سیلاب سے، بارش سے، قالا نوح نے کہا، لا عاصمہ نہیں کوئی بچانے والا، الیوم آج، من امر اللہ اللہ کے حکم سے یعنی عذاب الہی سے، الا مگر، من جس پر رحیمہ وہ رحم کرے یعنی اللہ تعالی، وحالا اور حائل ہو گئی، بینہما ان کے بیچ، الموج موج، فکانا تو وہ ہو گیا یعنی نوح کا بیٹا، من المغرقین غرق شدہ لوگوں میں سے۔ پیارے بھائیوں بہنوں، سورہ ہود ہے اور آج کے سبق کی یہ آیات بینات۔ نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل ہو گیا، عذاب شروع ہو گیا، زمین سے بھی پانی فواروں کی صورت میں نکلنا شروع ہو گیا، تنور جو روٹی پکانے کے کام آتے ہیں، تنور فوارے کی شکل اختیار کر لی، زمین سے بھی پانی، آسمان سے بھی پانی، اور ہر طرف پانی ہی پانی شروع ہو گیا۔ تو جب یہ ہوا اور اللہ کا عذاب آیا اور اوپر نیچے سے پانی آنا شروع ہو گیا، تو پھر جناب نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور اللہ کے حکم کے مطابق ہر چیز کا جوڑا جوڑا سوار کر لیتے ہیں، نر مادہ، اور ایمان والوں کو بھی ساتھ میں سوار کر لیا، اور اپنے گھر والوں کو بھی، بیوی بچوں کو، بیٹوں کو، بہوؤں کو ساتھ سوار کر لیا۔ اور جناب نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی تعداد بہت ہی تھوڑی تھی۔ نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی تعداد تھوڑی تھی، مطلب ایمان تھوڑے ہی لوگ لائے تھے، اور یہ وہ لوگ تھے کہ جنہیں نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے کمی کمی کہا اور اپنے نوکر چاکر کہا اور گھٹیا اور ذلیل لوگ کہا۔ تو یہ تھوڑے ایمان والے بچ گئے۔ اب ان کی تعداد کتنی تھی؟ نہ قرآن کی آیت میں ہے، نہ نبی علیہ السلام کی کسی صحیح حدیث میں ہے کہ نوح علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے والے کتنے تھے۔ مختلف مفسرین نے تعداد لکھی ہے، وہ یہ کہ بہت سے مفسرین کے نزدیک
یہ تعداد 80 یا ایک کم 80 لوگوں کی تھی، یعنی 71 یا 80، تو اتنے لوگ تھے جو کہ نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ اب پیغمبر نوح علیہ السلام نے بت پوجا، مورتی پوجا، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر پوجا کرنے والوں کو دعوت کتنے سال دی؟ 950 سال، 950 سال۔ اور اس دعوت، لمبی عرصے کی دعوت میں جو مومن اور ایماندار ہوئے وہ تھوڑی تعداد میں تھے، قلیل تعداد میں، بقول مفسرین کے 80 یا ایک کم 80 کی تعداد میں یہ لوگ ایمان لائے۔ اب نوح علیہ السلام نے کہا کہ بسم اللہ پڑھ کر کشتی میں سوار ہونا ہے، اللہ کے نام کے ساتھ، یعنی بسم اللہ سے ہی اس کشتی کا چلنا اور اس کشتی کا ٹھہرنا ہے۔ تو ایماندار بھی اس میں سوار ہو گئے، دیگر جانداروں کے جوڑے جوڑے کو بھی سوار کر لیا گیا، اور اسی طرح جو ہے وہ نوح علیہ السلام کے اہل خانہ، فیملی کے لوگ بھی اس کشتی میں سوار ہو گئے۔ اور یہ بسم اللہ مجریہا و مرساہا، سواری پر سوار ہونے کی دعا ہے۔ اسی طرح سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، یہ بھی سواری پر سوار ہونے کی دعا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1342، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں۔ نوح علیہ السلام ایمانداروں اور جوڑے جوڑوں کو لے کر کشتی پر سوار ہو گئے۔ اب نوح علیہ السلام کا بیٹا، نوح علیہ السلام کا بیٹا وہ کافروں میں سے تھا، اور جناب نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے بھی کہا، جو پیچھے رہ گیا تھا، کافروں کی مجلس اختیار کرنے والا اور کافرانہ اعمال رکھنے والا اور عقائد رکھنے والا، جناب نوح نے کہا کہ اپنے بیٹے کو آواز دی کہ آؤ ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ اور کافروں میں سے مت ہو، کافروں کے ساتھ شامل مت ہو۔ لیکن وہ بے وقوف کہنے لگا کہ میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا تو کسی اونچے پہاڑ پر چڑھنے سے یہ ہوگا کہ میں اس سیلاب سے اور عذاب سے اپنے آپ کو بچا لوں گا۔ ابھی جناب نوح اور ان کے بیٹے کے بیچ میں یہ بات چیت جاری تھی کہ پانی کی ایک بڑی سی موج آئی اور جناب نوح علیہ السلام کے بیٹے کو غرق کر دیا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق ہو گیا، یعنی وہ سیلاب اور پانی کی اس لہر نے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو غرق کر دیا اور اسے بہا کر لے گئی، اور وہ بھی غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ تو پتہ چلا کہ بچانے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، مارنے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نہ بچائے اور کسی پر اللہ کا عذاب ثابت ہو جائے تو کوئی نہیں بچا پاتا۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی اپنے بیٹے کو نہ بچا پائے، اور کسی بڑے پہاڑ کی پناہ بھی نوح علیہ السلام کے بیٹے کو نہ بچا پائی، اور وہ غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ تو بچانے والی ذات وہ کون ہے؟ وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کا یہ غرق ہونے والا بیٹا چوتھا بیٹا تھا، اور اس کا نام کنعان، اور اس کا لقب کنعان اور نام یام تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔